العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أي الإمام محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير: ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ لأنه غير منتفع به لنجاستها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة. ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ لأنها قد طهرت بالدباغ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة. ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة، وقد قررناه من قبل. والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله تعالى، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہوئی. آئیے ہم اس عبارت کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا: اور مردار کی کھال دباغت سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر منتفع بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: مردار کی کچی کھال سے نفع مت اٹھاؤ. اور اہاب غیر مدبوغ کھال کا نام ہے، اس کھال کا نام ہے جسے دباغت نہیں دی گئی. چنانچہ کتاب الصلاۃ میں گزر چکا. اور دباغت کے بعد اس کے بیچنے اور اس سے نفع اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ دباغت سے وہ پاک ہو گئی ہے، اور ہم اس کو کتاب الصلاۃ میں ذکر کر چکے ہیں. اور مردار کی ہڈیاں، اس کے پٹھے، اس کی اون، اس کے سینگ، اس کے بال، مردار اونٹ کے بال بیچنے اور ان سب سے نفع حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں پاک ہیں. ان میں حیات نہ ہونے کی وجہ سے موت نے حلول نہیں کیا ہے، اور ہم اس کو سابق میں بیان کر چکے ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھی مثل سور کے نجس العین ہے، اور شیخین کے نزدیک درندوں کے مرتبے میں ہے، حتیٰ کہ اس کی ہڈی بیچی جا سکتی ہے اور اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. عزیز طلبہ کرام، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا. آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں.
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مردار کی غیر مدبوغ کھال کی بیع ناجائز ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ دباغت سے پہلے مردار کی کھال نجس ہونے کی وجہ سے ناقابل انتفاع ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب، اور اہاب اس کھال کو کہتے ہیں جس کو دباغت نہ دی گئی ہو، اور جو چیز شرعاً غیر منتفع بھی ہو اور نجس ہو اس کی بیع جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مردار کی کچی کھال کی بیع ناجائز ہے۔ ہاں، دباغت کے بعد اس کا بیچنا بھی جائز ہے اور اس سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے، کیونکہ دباغت کی وجہ سے جب نجس رطوبتیں زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، تو کھال پاک ہو جائے گی، جیسا کہ ذبح کرنے سے کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل کتاب الطہارت میں گزر چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مردار کی ہڈی اور اس کے پٹھے اور مردار بکری کی اون اور سینگ اور دوسرے مردار جانوروں کے بال اور مردار اونٹ کے بال فروخت کرنے، بیچنے میں اور ان سب سے نفع حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں پاک ہیں، اور پاک اس لیے ہے کہ ان میں موت حلول نہیں کرتی، اور موت اس لیے حلول نہیں کرتی ہے کہ ان میں حیات نہیں ہوتی۔ اس کی پوری تفصیل کتاب الطہارت میں گزر چکی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھی سور کی طرح نجس العین ہے، اس کی کھال نہ ذبح کرنے سے پاک ہوگی اور نہ دباغت دینے سے، جبکہ شیخین فرماتے ہیں کہ ہاتھی درندوں کے حکم میں ہے، لہذا اس کا جھوٹا اور اس کا گوشت ناپاک ہے، ہاتھی کی ذات ناپاک نہیں ہے، لہذا اس کی ہڈی وغیرہ کا بیچنا اور اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، اور خود ہاتھی پر سواری کرنا اور وزن لادنا جائز ہے۔ اور حدیث پاک میں وارد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہاتھی کے دانت کے 2 کنگن خریدے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھی سور کی طرح نجس العین نہیں ہے۔ قال وَإِذَا كَانَ السُّفُلُ لِرَجُلٍ وَعُلُوُّهُ لِآخَرٍ فسقط أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز، لأن حق التعلي ليس بمال، لأن المال ما يمكن إحرازه، والمال هو المحل للبيع، بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات، ومنفردا في رواية، وهو اختيار مشائخ بلخ لأنه حظ من الماء، ولهذا يضمن بالإتلاف، وله قسط من الثمن على ما نذكره في كتاب الشرب۔ طلبہ عزیز، اس عبارت کے ترجمے کو ذرا دیکھ لیجئے۔ فرمایا اگر ایک شخص کا نیچے کا مکان ہو اور اس پر بالا خانہ دوسرے شخص کا ہو، پھر دونوں گر گئے یا فقط بالا خانہ گر گیا،
پھر بالا خانہ والے نے اپنا حق تعلی فروخت کیا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ بالا خانہ بنانے کا حق مال نہیں ہے، کیونکہ مال وہ ہوتا ہے جس کو محفوظ کرنا ممکن ہو، حالانکہ مال ہی بے کا محل ہوتا ہے، برخلاف شرب کے۔ چنانچہ اس کا بیچنا زمین کے تابع کر کے باتفاق روایات جائز ہے، اور تنہا کر کے بیچنا بھی ایک روایت کے مطابق جائز ہے۔ یہی مشائخ بلخ کا مذہب مختار ہے، کیونکہ وہ پانی کا ایک حصہ ہے، اسی وجہ سے تلف کرنے سے مضمون ہوگا، اور شرب کے واسطے سمن کا ایک حصہ ہوتا ہے، چنانچہ ہم اس کو کتاب الشرب میں ذکر کریں گے۔ طلبہ عزیز، اس عبارت میں جس مسئلے کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص نیچے کے مکان کا مالک ہو اور دوسرا شخص اس پر تعمیر شدہ بالا خانے کا مالک ہو، پھر دونوں گر گئے یا فقط بالا خانہ گر گیا، پھر صاحب بالا خانہ نے اپنا حق تعلی یعنی بالا خانہ بنانے کا اپنا حق فروخت کر دیا تو یہ بے ناجائز ہے، کیونکہ اس صورت میں مبی حق تعلی ہے، اور حق تعلی مال نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حق تعلی ہوا اور فضا کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور ہوا مال نہیں ہے، اور ہوا کا مال نہ ہونا اس لیے ہے کہ مال وہ ہوتا ہے جس پر قبضہ کرنا اور اس کو محفوظ کرنا ممکن ہو، تو ہوا کا مال نہ ہونا ثابت ہو گیا، اور جب ہوا مال نہیں تو جو اس کے ساتھ متعلق ہے یعنی حق تعلی وہ بھی مال نہیں ہوگا، اور جب حق تعلی مال نہیں ہوگا تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بے کا محل مال ہوتا ہے نہ کہ غیر مال۔ ہاں، اگر بالا خانہ منہدم ہونے سے پہلے فروخت کر دیا جائے تو جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں مبی حق تعلی نہیں ہے بلکہ بالا خانے کی عمارت ہے، اور عمارت بالیقین مال ہے، اس لیے اس کی بے جائز ہوگی۔ اور اگر مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے بالا خانہ منہدم ہو جائے تو بے باطل ہو جائے گی، کیونکہ قبضے سے پہلے مبی ہلاک ہو جانے کی صورت میں بے باطل ہو جاتی ہیں، اور مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے اگر مبی ہلاک ہو جائے تو بے باطل ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں بھی بے باطل ہو جائے گی۔ برخلاف شرب کے، عبارت میں بخلاف الشرب کے جو الفاظ ہے در حقیقت یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ شرب کھیت میں پانی دینے کا حق زمین کا حق ہے، شرب یعنی کھیت میں پانی دینے کا حق زمین کا حق ہے، اس کے باوجود اس کی بے جائز ہے، چنانچہ زمین کے تابع بنا کر تو تمام روایات کے موافق جائز ہیں، اور تنہا کر کے یعنی بغیر زمین کے فقط شرب کو فروخت کرنا بھی ایک روایت میں جائز ہے، اور یہی مشائخ بلخ کا مذہب مختار ہے۔ پس جس طرح شرب کا بیچنا جائز ہے درا حالانکہ وہ زمین کا حق ہے، اسی طرح حق تعلی یعنی بالا خانہ بنانے کا حق بیچنا بھی جائز ہونا چاہیے تھا، یا جس طرح حق تعلی کا بیچنا ناجائز ہے اسی طرح شرب کا بیچنا بھی ناجائز ہونا چاہیے تھا۔ دونوں کے درمیان فرق کیوں ہے؟ باوجود اس کے کہ دونوں از قبیل حقوق ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ شرب پانی کے ایک حصے کا نام ہے اور پانی عین مال ہے، چنانچہ اگر کسی نے شرب یعنی پانی کے اس مخصوص حصے کو تلف کر دیا
تو تلف کرنے والے پر اس کا ضمان واجب ہوتا ہے۔ اور تلف کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے زمین کو دوسرے کے شرب سے سیراب کیا تو اس زمین کے مالک پر صاحب شرب کے لیے ضمان واجب ہوگا، اور ضمان اموال کو تلف کرنے سے لازم ہوتا ہے، نہ کہ غیر اموال کو تلف کرنے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرب یعنی پانی کا حصہ مال ہے، نیز شرب کے مقابلے میں ثمن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے کسی سے اس کی زمین اور زمین کا شرب 1000 روپے میں خریدا، پھر اس کا شرب مستحق ہو گیا، یعنی کسی تیسرے آدمی نے اپنا استحقاق ثابت کر کے شرب لے لیا، کسی تیسرے آدمی نے اپنا استحقاق ثابت کر کے شرب لے لیا، تو مشتری سے شرب کا حصہ ثمن کم کر دیا جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ شرب کے مقابلے میں ثمن آتا ہے، اور جس چیز کے مقابلے میں ثمن آتا ہو وہ چیز از قبیل مال ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ شرب مال ہے اور مال کی بے جائز ہوتی ہے، اس لیے شرب کی بے بھی جائز ہوگی۔ رہا حق تعلی، تو سابق میں یہ بات گزر چکی کہ وہ مال نہیں ہے، اس لیے اس کی بے درست نہیں ہوگی۔ مسئلہ شرب کی پوری تفصیل کتاب الشرب میں ذکر کی جائے گی انشاءاللہ، فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ شرب کی بے کو اس لیے جائز کہا گیا کہ شرب پانی کے ایک حصے کا نام ہے، تو گویا بے پانی کی ہوئی۔ اب اگر پانی کی گزرگاہ میں پانی موجود نہ ہو تو اس کی بے ناجائز ہونی چاہیے تھی، کیونکہ معدوم کی بے ناجائز ہوتی ہیں، حالانکہ اس کی بے جائز ہیں۔ تو جواب یہ ہوگا کہ ضرورت کی وجہ سے پانی کے وجود کو فرض کر کے اس کی بے کو جائز قرار دیا گیا، جیسا کہ بے سلم میں اور استثناء میں، انہیں آرڈر دے کر کسی چیز کو بنوانے میں مبی معدوم ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بے درست ہوتی ہیں۔ پس اسی طرح اگر فی الوقت پانی موجود نہ ہو تو اس کا وجود فرض کر کے ضرورت کے پیش نظر شرب کی بے کو جائز قرار دیا گیا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.